اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے وقف ہیں کہ جس نے ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھا ہے، اور تمام درود و سلام ہیں ان پاک و طاہر ہستیوں پر کہ جنہیں پروردگار نے ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے۔ قرآن نسخہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، تمام عالم بشریت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، اور پروردگار اس قرآن میں بہت سی امیدیں رکھتا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ جیسا کہ سورہ شمس میں پروردگار کیا امید رکھ رہا ہے؟ اپنے نفس کی معرفت کی، اپنے نفس کی حقیقت کو جاننے کی۔ پروردگار 11 قسمیں کھا رہا ہے، 11 قسمیں کھانے کے بعد مجھے اور آپ کو ہمارے نفس پر توجہ دلوا رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پروردگار یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد ہمیں نفس کی اہمیت کا اندازہ دلا رہا ہے۔ عام زندگی میں اگر آپ دیکھا جائیں تو خطبہ اپنی دلیل کی صداقت کے لیے قسم کھاتے ہیں، مگر رب اس چیز سے بے نیاز ہے کہ وہ اپنی صداقت کی قسم کھائے۔ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اور پھر پروردگار نے ہماری نظر میں ایک عام چیز سے لے کر خاص عظیم ترین چیز تک کی قسم کھائی ہے، تاکہ ذہن انسانی فطرت بشر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ پروردگار نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر اسلوب کو قرآن میں اختیار کیا ہے، یعنی انسان جس طرح مطمئن ہونا چاہے وہ ہو جائے۔ قسم سے دراصل موضوع کی اہمیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ پروردگار نے 11 قسمیں کھا کر کہا ہے کہ ہم نے ہر نفس کو تقوی اور فجور الہام کر دیا ہے، اچھائی اور برائی کا شعور دے دیا ہے۔ جو اس نفس کو کام میں لا کر اس نفس کا تزکیہ کرے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو اس نفس کو آلودہ کر دے گا وہ نامراد ہو جائے گا۔ نفس میں فجور اور تقوی کو رکھ دیا گیا ہے، دونوں چیزوں کو، اور اسی بنیاد پر انسان باقی مخلوقات سے فوقیت رکھتا ہے۔ جو منزلت میں بلند ہوگا وہ جوہر تقوی کی وجہ سے ہوگا، اور جو پستی ہے وہ صرف فجور کی وجہ سے ہوگی۔ تقوی وہ کیفیت ہے دراصل جہاں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور فجور یعنی طے شدہ حدود کو کراس کر دینا۔ لفظ فجور کے اصلی جو حروف اصل ہیں، روٹ ورڈز، وہ فجر سے ہیں۔ فجر کا مطلب کیا ہے؟ رات میں اگر انسان آسمان پر دیکھے تو سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، جب اس سیاہ چادر میں شگاف ہو جائے تو اس وقت یہ فجر کہلاتا ہے۔ یہ چادر پھٹنے لگے اور سفیدی برآمد ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں فجر۔ وہ چادر تو بہترین ہے جس کی سیاہی میں سفید نور کا شگاف آ رہا ہے۔ فجر کا معنی کیا ہے؟ یعنی شگاف۔ آیت میں خدا تقوی کے مقابلے پر فجور کو بیان کر رہا ہے، یعنی خدا نے جو نفس عطا کیا ہے اس میں فجور کی صلاحیت، قابلیت، پوٹینشل سب موجود ہے۔ اگر انسان چاہے تو نفس کو نفس کی اس پاکیزہ چادر میں فجور کا شگاف ڈال سکتا ہے، یہ چادر تار تار ہو سکتی ہے۔ تقوی ضبط نفس کا نام ہے۔ جب ایک انسان زندگی گزارے گا اس شہوت و مادیت بھری دنیا میں تو تقوی کی چادر محلی بھی ہوگی، اس چادر کے پھٹنے کا ڈر بھی ہوگا، باہر کے مختلف حشرات بھی اس پر بیٹھیں گے اور ان کے اثرات بھی اس چادر پر آئیں گے۔ تقوی اس مٹیریل کا نام ہے جس کی طاقت سے نفس کی چادر کو ہمیشہ صاف ستھرا، اجلا اور چمکدار رکھا جا سکتا ہے۔ فجور اس بے احتیاطی کا نام ہے جس کے نتیجے میں یہ شفاف چادر میلی ہو سکتی ہے، اس چادر میں شگاف آ سکتا ہے۔ اگر مسلسل تقوی کا استعمال کیا جاتا رہے، اس ضبط نفس کی پریکٹس کی جاتی رہے تو نفس کی چادر کو شگاف سے بچایا جا سکتا ہے۔ نفس مطمئنہ اسی حفاظت کا نتیجہ ہے۔ کامیاب ہے وہ جو اس نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کرے، ناکام ہے وہ جو نفس کو برائیوں سے نہ بچا سکے۔ اگر فجور تقوی پر غالب آ جائے تو صرف ناکامی و نامرادی ہی ہے، اور اگر تقوی فجور پر غالب رہے تو کامیابی و کامرانی ہے۔
عزیزان من، اگر آپ اندازہ کریں کہ مولا علی کا سر زخمی ہوا ہے، نفس زخمی نہیں ہوا، نفس کبھی بھی زخمی نہیں ہوتا، وہ نفس جو خدا کو مرضی کے عوض بیچا جا چکا ہے وہ کبھی بھی تار تار نہیں ہوتا، اس پر کسی شگاف کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ زخمی سر کے ساتھ نفس مطمئنہ کی آواز کیا آ رہی ہے؟ فستو ورب الکعبہ۔ نفس کے متعلق جتنی بھی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اس میں سے ایک اصطلاح ہے جو سامنے آتی ہے، وہ ہے نفس امارہ، اور یہ فجور کے غالب آنے کا نتیجہ ہے۔ سورہ یوسف میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یقیناً نفس کا تو کام ہی ہے کہ وہ امارہ ہے۔ امارہ امر سے نکلا ہے، یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا، اکسانے والا، برائی کی طرف مائل کرنے والا۔ اندرونی طور پر انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ فجور کی صلاحیت انسان کے نفس میں رکھی گئی ہے اور وہ ہر حال میں اس صلاحیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ صلاحیتیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ضرور سامنے آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں بھی اگر شیطان کے الفاظ پر غور کیا جائے تو اسی قسم کے الفاظ سامنے آتے ہیں۔ روز قیامت جب لوگ شیطان کی مذمت کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو شیطان کہے گا کہ مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، تمہارے نفس میں فجور موجود تھا، میں نے تو صرف اس فجور کو حرکت دی، میں نے صرف اس فجور کو ایکسپلوئٹ کیا، تو تم نے ایکسپلوئٹ ہونے ہی کیوں دیا؟ اب دیکھیے اس آیت کی ایک جہت اور بھی ہے، یعنی نہ شیطان زبردستی گمراہ کر سکتا ہے اور نہ ہی معصوم زبردستی ہدایت کر سکتے ہیں، نہ ہی زبردستی قرآن ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ تو خدا نے اپنے ذمہ رکھا ہی نہیں ہے کہ زبردستی انسان کو مجبور کر کر راہ راست پر لے آئے۔ ہاں، یہ ہم انسان ضرور ہیں جو ایک دوسرے کو مجبور کرتے ہیں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا رب زبردستی چاہتا تو تم سب کے سب مومن ہوتے۔ وہ خدا جو ہماری مرضی کے بغیر آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، دھڑکن، رزق، اولاد سب دے سکتا ہے، تو وہ زبردستی ہدایت بھی تو دے سکتا ہے، مگر خدا کا یہ انداز نہیں ہے۔ اس نے نفس میں خیر اور شر کی صلاحیت رکھی ہے۔ شیطان اور ہادی دونوں کوشش کر سکتے ہیں، مگر آخری فیصلہ انسان کا ہے۔ شیطان کی طرف سے آگ بھڑکانے کی چنگاری ہوگی اور خدا کی طرف سے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق ہوگی۔ توفیق کا مطلب کیا ہے؟ موافقت، کسی کو موافق بنا دینا، یعنی اگر یہاں سے تڑپ ہوگی تو پروردگار کی جانب سے ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے پر لے آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوشش کی صلاحیت خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ کیا کہا؟ فجورہا و تقواہا، یقیناً انسان کا نفس ہمارا ہے اور یہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، اور گناہ میں لذت بھی ہے۔ امام علی کا فرمان ہے کہ گناہ کی لذت سے بچو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ اب فجور میں مزہ بھی ہے، لطف بھی ہے، لذت بھی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اس قدر اس لطف کا عادی ہو جاتا ہے کہ یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلط انجام ہو رہا ہے۔ مرغن غذا میں مزہ تو ہے، چاہے وہ مرغن غذا حرام ہی سے کیوں نہ کمائی جائے، اور امتحان بھی اسی ہی بات کا ہے، اسی مزے کا ہے، مگر اگر یہ حرام سے کمایا گیا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے۔ ہمیں حرام مال نہ کمانے کا حق ہے نہ کھانے کا حق ہے۔ یہی مرغن غذائیں اگر حلال سے ہوتی تو جائز ہوتی۔ مادی مزہ تو نہیں بدلتا، چاہے غذا حلال کمائی سے ہو یا حرام کمائی سے ہو، ہاں، لیکن روحانی اعتبار سے حلال غذا کا لطف ہی اور ہے، ورنہ آپ دقت کریں تو جو کی روٹی میں کوئی مزہ نہیں ہے، اور جو افراد اسے کھا رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مجبوری ہی کے تحت کھا رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو کھا کھا کر عادی ہو چکے ہیں ان سے اب گندم کی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا عادی بنا لیا ہے پریکٹس کر کر کے، اور اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ عام انسان مسلسل جو کی روٹی کھا کر کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، مگر ایک وہ ذات بھی ہے جو اسی جو کی روٹی کھانے کے بعد قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ نفس کی تربیت ہے، اور اس تربیت کے ساتھ ساتھ توفیق پروردگار موجود ہے۔ رضائیت بھی نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے،
جس کے بعد دل گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، وہ مرضی پروردگار سے ہو رہا ہے۔ ایک ہے کہ صرف زبان سے کہنا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی ایک لمحے میں یہ کیفیت خود میں محسوس کرتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے، لیکن دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ہر لمحے میں یہ احساس اپنے ساتھ ساتھ محسوس کرے کہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب رضائے الہی ہے، خدا کی رضا کو خود میں محسوس کرے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان دل سے خدا سے راضی ہو، مگر مزید رضائیت کی بھی گنجائش موجود ہے، یعنی پچھلا لمحہ بھی رضائیت سے خالی نہیں تھا۔ شکایت اور رضایت ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، یہ رضایت صرف نفس مطمئنہ والے کو ہی محسوس ہوتی ہے۔ اس معاملے میں پہلے رضایت قلبی ہے اور بعد میں رضایت بادی ہے، آپس میں ان دونوں رضایتوں کا تضاد نہیں ہے، یہ درجے ہیں نفس مطمئنہ کے۔ جیسا کہ دعائے شب قدر میں، دعائے کمیل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا سے مانگو اور بھرپور مانگو، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ خدایا میں نے سب کچھ مانگ لیا، اور سب کچھ مانگنے کے بعد جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کی پرائم پوزیشن۔ میری طرف سے عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی، یعنی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے مانگ بھی رہا ہوں، میں اپنی طرف سے عمل میں کوتاہی بھی نہیں کر رہا، اب مجھے ان تمام چیزوں پر راضی رکھ جو تو نے میرے لیے مقرر کر دی ہیں، میں کتنا آگے بڑھوں یہ تجھ پر ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم حاسد بن جائیں، کیونکہ جب دوسروں کے پاس خود سے زیادہ دیکھیں گے تو حسد، کینہ، بغض، یہ تمام روحانی خزائل ہم میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے خدا نے کس کو عنایت کی نیت سے دیا ہے، کس کو آزمائش کی نیت سے دیا ہے، سب کے سوال نامے مختلف ہیں۔ قیامت میں رزلٹ آؤٹ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بعض کو بعض پر کسی چیز میں فوقیت دی ہے، اب اس پہ تمنا کر کر کے خود کو ہلکان نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارا امتحان کچھ اور ہے، تمہارا پیپر کچھ اور ہے، تمہاری صلاحیتیں کچھ اور ہیں، تمہارا پوٹینشل کچھ اور ہے، خدا کی تم سے امید کچھ اور ہے، خدا تم سے مانگ کچھ اور رہا ہے۔ اب کبھی کبھی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میری کوششوں کا نتیجہ تو وہ آیا ہی نہیں جو میں نے سوچ رکھا تھا، اور میری طرف سے کوئی کوتاہی بھی نہیں ہوئی۔ یہ نہ ہو کہ اپنی سستی کو ہم خدا کی مرضی کہہ کر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کوشش پر، اس موقع پر اس سے زیادہ ہمیں دینا نہیں چاہتا۔ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، آپ دیکھیے ہم ان کا نام ہی رضا کہہ کے بلاتے ہیں، یعنی وہ خدا سے کتنے راضی ہوں گے کہ ہم نے ان کی نام لینے کی بجائے انہیں رضا کہنا شروع کر دیا ہے۔ امام کا قول ہے کہ اگر کوئی خدا کے دیے گئے مختصر سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کی مختصر سی عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی امام ہمیں خدا سے ڈیل کرنا سکھا رہے ہیں، نفس کو آمادہ کر لو کم رزق پر خوش رہنے کے لیے، جبکہ وہ رزق کم ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں کم لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کم لگنے والے رزق پر ہم راضی ہو جائیں تو وہ عبادت جو واقعاً کم ہے، اس کم عبادت پر خدا راضی ہو جائے گا۔ اب یہ ساؤنڈ نکل جائے گا۔ پاک نفس، نفس مطمئنہ والوں کا مطمع نظر کبھی بھی جنت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ جنت پروردگار کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ جنت کی تقسیم ان کے ذمہ پر ہے۔ مامون رشید نے 8ویں امام سے ایک مکالمہ کیا ہے۔ مامون ایک علم دوست انسان تھا، یعنی علم دوست انسان بھی قاتل، حاسد اور نقاد ہو سکتا ہے۔ یہی تو نفس کا معاملہ ہے کہ صرف علم آنے کی وجہ سے نفس نفس مطمئنہ نہیں بن جاتا۔ علم انسان کو صاحب علم بناتا ہے، لیکن صاحب علم حاسد بھی ہو سکتا ہے، کینہ پرور بھی ہو سکتا ہے، بغضدار بھی ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کرنا اور نفس کا نفس مطمئنہ ہونا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ابلیس کے پاس بھی علم تھا۔ علم ہونا یقیناً فضیلت کا باعث ہے۔ امام خمینی نے ایک فقرہ کہا ہے، اور یہ عربی محاورہ بھی ہے، العلم حجاب القبر، کہ علم حجاب اکبر ہے، یعنی اسے چینلائز نہ کیا جائے تو یہ مصیبت بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک قاتل ہے اور وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کس کی خدمات لے گا؟ وکیل کی۔ تو کیا وکیل جاہل ہے؟
وکیل آئین کے دقائق کو، پیچیدگیوں کو، مصلحتوں کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ موم کو کیسے اپنی مرضی سے موڑا جا سکتا ہے. علم کے نتیجے میں گناہگار کو بے گناہ ثابت کیا جا سکتا ہے. کیا یہ کام ایک عام سا آدمی، کام مزدور، موچی، نائی یا درزی کر سکتا ہے؟ کیا اب اس سے وکالت کے علم حاصل کرنے کی مذمت کی جانی چاہیے؟ مذمت صاحب علم کی ہونی چاہیے جس نے اپنے علم کو صحیح استعمال نہیں کیا. ابلیس کے پاس بھی علم موجود تھا. وہ جانتا تھا کہ خدا نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے، مگر نفس میں حسد، تکبر اور طمع موجود تھی. غور طلب بات ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن تکبر اسے علم کو درست انداز میں استعمال نہیں کرنے دے رہا. آدم کی منزلت بڑی ہے ابلیس سے. کیا شیطان عدم علم کی وجہ سے، کیا جہل کی وجہ سے آدم کو خلیفہ نہیں مان رہا؟ نہیں، لالچ، طمع اور تکبر نفس کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچا کہ یہ منصب مجھے کیوں نہیں مل رہا، اور وہ خدا پر ظلمت کی تہمت لگانے سے بھی باز نہیں آ رہا. یہ ہے نفس کی خبائث. مامون نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، ہمیں امام علی کی تمام فضیلتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ قسیم الجنہ والنار ہے. امام شافعی نے بھی اس قسم کی بات کا اعتراف کیا ہے اپنے اشعار میں. کہا مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ امام علی جنت اور دوزخ کو کیسے تقسیم کریں گے. اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، کیا تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اے علی، تمہاری محبت ایمان کی نشانی ہے اور تمہاری نفرت، تم سے بغض، تم سے دشمنی بغض کی نشانی ہے؟ کہا ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. کہا پھر تو معاملہ آسان ہو گیا نا، پھر تو جنت اور دوزخ تقسیم ہو گئی ہے. یعنی اس جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے کے منصب کو پانے کے لیے انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ تک جانا پڑے گا، اپنے نفس میں رضائیت کا درجہ لے کر آنا پڑے گا. اور وہ نفس رسول جو اس درجے تک پہنچا ہے، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہوگی؟ کیا اس نے اپنے اولاد کے نفس کو نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچایا نہیں ہوگا؟ مومنات، آپ تصور کریں 11 محرم کا وہ دن، اون و محمد کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں. جناب زینب کی نظر پڑتی ہے ان لاشوں پر، مگر بی بی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں، صرف اتنا کہتی ہیں، اون و محمد خدا حافظ، خدا کے سپرد. جب شام میں گھر میں مجلس بپا کی ہے اس بی بی نے اپنے بھائی کے چہلوں کی بات، تو وہاں اپنے دونوں بیٹوں کے سر کو گود میں رکھا ہے. مگر جب علی اکبر کا سر آیا تو دونوں سروں کو گود سے نکال کر زمین پہ رکھ دیا. کسی دربان نے پوچھا کہ کیا ان شہیدوں کی ماں مر گئی ہے جو کہ لاوارث پڑے ہیں؟ جب یہ بی بی قبر پیغمبر پہ آئی ہیں، اس لمحے کیا کہا؟ ایک عورت اپنے شوہر سے، بھائی سے، باپ سے، بیٹوں سے اپنے مصائب کو چھپا سکتی ہے، لیکن جب وہ اپنی ماں کے قریب آتی ہے، بی بی جب اپنی ماں کی قبر سے لپٹی تو اپنے سامان میں سے ایک خون بھرا کرتا نکالا، قبر سیدہ پہ رکھا اور تڑپ کر ایک جملہ کہا کہ اماں آپ سے ابھی یہ برداشت نہیں ہو رہا نا، صرف یہ کرتا، میں نے تو 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.